اگر جانور بولنے لگے تو انسانیت رو پڑے گی۔ السلام علیکم۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا ویلکم۔ آج پوری دنیا میں اینیمل رائٹس یعنی جانوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے تاکہ ان بے زبان جانوروں پر ظلم، بے رحمی اور غلط برتاؤ کو ختم کیا جا سکے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں بھی پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز ایکٹ جو 1960 کو انڈین پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا تاکہ جانداروں کی حفاظت قانونی طور پر ہو سکے۔ آج سے 1450 سال پہلے جانداروں کے جو حقوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں آئے ہیں، اگر انہیں ایک جگہ لکھے جائیں تو اینیمل رائٹس کے اتنے بہترین سیکشنز بن سکتے ہیں جو کسی ملک یا کسی آرگنائزیشن کے پاس نہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چل رہا تھا، اسی دوران میں اسے پیاس لگی، وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسی مجھے لگی تھی، چنانچہ کنویں میں اتر کر اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اوپر چڑھ کر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چوپائے یعنی 4 فوٹیڈ میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر والے یعنی ہر جاندار میں ثواب ہے۔ اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 5268 میں ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے لیے کہیں گئے تو ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد چڑیا آئی اور اپنے بچوں کی گرفتاری پر بے چین ہونے لگی۔ ماں کی ممتا کو سکون نہیں مل رہا تھا، وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو چڑیا کو بےتاب دیکھ کر فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ پھر اس کے بچوں کو واپس کر دیا گیا۔ ایک دن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کا جلا ہوا بل دیکھا تو پوچھا، اسے کس نے آگ لگائی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر کہا، جس رب نے آگ کو پیدا کیا ہے اس کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دے تو یہ مناسب اور درست نہیں۔ ذرا غور کریں، مسئلہ صرف چیونٹیوں کا تھا، آپ نے سب کے لیے قانون بنا دیا کہ آگ کی سزا صرف آگ کا کریٹر یعنی آگ کو پیدا کرنے والا ہی دے سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو سامنے ایک اونٹ نظر آیا۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان آیا، وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور حد سے زیادہ کام لے کر تھکاتا ہے۔ مذہب اسلام میں چونکہ حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی پرمیشن دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی کئی باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ذبح سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیا جائے اور جہاں تک ہو سکے آسانی پہنچائی جائے اور اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے وغیرہ۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک قصاب نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کے کوٹھے کا دروازہ کھولا تو وہ بھاگ پڑی، پیچھا کیا
اور پیر سے کھینچ کر لانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قصاب اس کو نرمی سے کھینچ لاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ یعنی یہ کام پہلے کر لینے چاہیے تاکہ جانوروں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔